السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے موت کے اس عنوان سے کچھ باتوں کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلا جو خطبہ جمعہ گیا مسجد الہی میں اسی موضوع کو لے کر کچھ باتیں میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج انہی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ یعنی موت ایک ہماری زندگیوں کے لیے، یعنی ایسا سمجھیے کہ ایک ایسا عنوان ہے کہ ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم غفلت کی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے سامنے کھڑے رہ کر ہماری روح کو قبض کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ میں نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہ جس دن اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو جمع کریں گے یہی جمع ہونے کا دن ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں لانے کے بعد میں لانے کی کیفیت تو جیسے سورہ مومن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی هو الذی خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر لوتھڑا بنایا، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچہ بنا کر دنیا میں ہم لے کر آئے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ بتایا کہ پہلے اس کی پیدائش مٹی سے، پھر نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر اس کے بعد بچے کی شکل میں اس کو دنیا میں لایا گیا۔ پھر آگے فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس کے بعد میں طاقت کی عمر کو تمہیں پہنچا دیا، یعنی جوان کر دیا۔ یہی وہ عمر ہے جس عمر میں آنے کے بعد میں ایک انسان اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے، یا اپنے آس پڑوس میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں مالدار لوگوں کی طرف نظریں اٹھاتا ہے، للچائی ہوئی نظروں سے ان کے مال کو دیکھنے لگتا ہے، ان کی زندگی کو دیکھتا ہے، ان کی لگژری لائف کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد میں حرام حلال ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی زندگی گزاروں۔ اور اس کے بعد میں جب دوسرے لوگوں پر یہ نظریں ڈالتا ہے تو اس کے سامنے ایک چیز آتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ پیسہ، کہ پیسہ ہی یہ خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ اب یہ پیسہ کمانے کے لیے حرام حلال یہ ساری چیزوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، بس کچھ لوگوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے یا دنیا کو اپنے سامنے لا کر یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے جس طریقے سے زندگی بنائی ہے ٹھیک اسی طریقے سے بھی مجھے زندگی بنانی ہے۔ تو یہیں سے انسان غفلت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ترمذی میں بھی ہمیں ملتی ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ آدم کی اولاد کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک ہرگز نہیں ہٹ سکتے اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ وعن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، عمر کہاں پر لگائی اور جوانی کہاں پر کھپائی۔ تو یہ جوانی کی عمر میں ہی آپ زیادہ تر دیکھیں گے تو زیادہ تر لوگ یہ جوانی کی عمر میں آنے کے بعد میں ہی غفلت کا راستہ اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر چاہت بھی، جیسے بچہ ہے، آپ دیکھیے بچے کی زندگی، جب بچہ رہتا ہے تو کھیل یعنی کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ 8-10 سال کی عمر میں جائے گا تو گھر کے باہر نکل کے کچھ لڑکوں کے ساتھ چھوٹے موٹے جو سوسائٹی میں کھیل عام ہیں یہ کھیلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد میں جوان جیسے ہی 20 سال 21 سال 22 سال کی عمر کو جاتا ہے تو اب یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے شادی کرنی چاہیے، میرا اپنا ایک ذاتی مکان ہونا چاہیے، میری اپنی گاڑی ہونی چاہیے، میرا ایک یعنی سوسائٹی میں میرا بھی نام ہونا چاہیے۔ اب اس کے کردار کے اندر، اس کی زندگی کے اندر
تبدیلی آتی ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ مال کمانے کی دھن میں آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی والا راستہ ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے، والدین کی بھی یہ غفلت رہتی ہے کہ بچوں کو بچپن سے اس بات کی تربیت، یا وہ جب شعور والی زندگی میں پہنچنے لگے کم سے کم اس بات کی ان کی تربیت کرتے کہ یہ زندگی امتحان والی زندگی ہے، یہ زندگی برائے آزمائش ہے، برائے امتحان ہے۔ کم سے کم یہ بچوں کو سمجھا دیتے اور یہ بتا دیتے کہ بیٹا تم سے پہلے ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی تمہاری عمر میں تھے، اور اس کے بعد آج بڑھاپے کی عمر میں ہیں، تمہارے باپ دادا، تمہارے دادا، نانا، نانی، دادی وغیرہ وغیرہ اس دنیا سے چلے گئے، ہم بھی ایک دن اسی طریقے سے دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد میں تمہاری اولاد کا بھی نمبر آنے والا ہے۔ یہ چیز والدین بھی نہیں سمجھاتے بچوں کو، اور سمجھانا بھی کس طریقے سے چاہیے؟ جیسا اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ ہم قرآن کریم کو اگر اپنے دماغ کے اندر ایک جگہ دیں گے، اس کو جمع کریں گے، جب قرآن کریم کو ہم استعمال کر سکیں گے۔ جیسے اس کے لیے میں نے ایک مثال کیا دی تھی، ایک ٹول باکس ہے، اور ٹول باکس کے اندر جو ٹولز ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس ٹولز رہیں گے تو آپ کوئی کام کر سکتے، کسی کام کو انجام اور رزلٹ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کریم کو بھی اپنے دماغ کے اندر لے جائیں، اور آخرت کی زندگی یا موت کو بھی، یا پھر اس طریقے سے ایک اور طریقے سے دیکھیے، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اللہ کو کوئی موت نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو ہم جتنی چیزوں سے اس دنیا میں محبت کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا خاعن صفصفا، قیامت کے دن یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا، یہ ساری زمین ایک چٹیل میدان کے اندر تبدیل کر دی جائے گی۔ ماں باپ ہیں، ان کو موت ہے، بیوی بچے ہیں، ان کو موت ہے، ہمارے مکانات، ہمارے قلعے، ہمارے محلات ہیں، یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن فنا ہونے والی ہے، ہماری سواریاں ہیں، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ کی ایک ایسی ذات ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو اس دماغ کے اندر اللہ کو اس مقام پر لا کر اگر ہم رکھ دیں، بٹھا دیں، جس مقام پر آج ہم نے اپنی پراپرٹی کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو بٹھایا ہے، تو پھر ہمارے اندر جو کردار پیدا ہوگا وہ کردار آخرت رخی کردار پیدا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر میں رات کو سو جاتا ہوں، نیند سے جیسے ہی میری آنکھیں کھلتی ہیں تو فوراً مجھے دماغ ایک سگنل دیتا ہے، تیاری کر لو، دکان کو جانا ہے۔ پہلا کام میں کیا کرتا ہوں؟ جو بھی ناشتہ کرنا وغیرہ، نماز ادا کرنا وغیرہ، یہ سارے کام کاج ہونے کے بعد میں دکان کی کنجی ہاتھ میں لیا، دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے دماغ میں نے دکان کو سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے دماغ میں۔ تو یہ ساری چیزوں کو پیچھے ڈال کر اگر ہم اللہ کو اس مقام پر لا کر بٹھا دیں گے تو ہمیں وہ زندگی ملے گی جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ گڑبڑ ہے، والدین بچوں کی تربیت کے مسئلے میں اس طریقے سے تربیت نہیں کرتے، اس لیے بچے جو ہے جوان ہوتے ہی دوسروں کے مال پر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، دوسروں کی دولت دیکھنا، دوسروں کی سواریاں دیکھنا، خاص کر نوجوان لڑکے دیکھیے، کسی کے پاس قیمتی سواری ہے، والدین سے آ کے سوال کر دے گا، الحمدللہ نہیں کہے گا۔ دوسروں کے پاس قیمتی موبائل دیکھے گا، آ کر والدین سے سوال کرے گا۔ والدین کے پاس مال رہے یا نہ رہے، وہ سب چیزوں سے اسے لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں؟ تربیت کے اندر گڑبڑ ہے۔ اب اس کے بعد میں جب والدین اس کی خواہشات کو پورا نہیں کرتے تو یہ اپنی طرف سے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کی ناپسندیدگی کا راستہ ہوتا ہے۔ تو اس عمر کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، یہ عمر جوانی کی عمر میں ہے۔ اس جوانی کی عمر میں آنے کے بعد میں یہ مال پر مال کمانے کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور رات اور دن جلد سے جلد امیر بننے، آج کل تو یہی شارٹ کٹ کا راستہ ہے،
زیادہ محنت کرنا تو کوئی نہیں چاہتا. شارٹ کٹ راستے سے کسی بھی ایک کی ٹوپی لیے دوسرے کے سر پہ, دوسرے کے لیے تیسرے کے سر پہ, تیسرے کے لیے چوتھے کے سر پہ پہنائے, شارٹ کٹ راستہ اختیار کرے, اس کے بعد میں جتنا جلد سے جلد ہو سکتا ہے مالدار بن جائے. اور ایسے ہی لوگ آج کے اس دور میں زیادہ سے زیادہ مالدار بنتے بھی چلے جا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد میں یہ مال پر مال بنانا شروع کرتا ہے. ایک مکان بنانے کے بعد میں دوسرے مکان کی چاہت, دوسرا مکان بنانے کے بعد میں فارم ہاؤس کی چاہت, فارم ہاؤس کے بعد میں قیمتی سواری, ایک سواری کے بعد میں دوسری سواری کی چاہت, پھر نیو سٹی میں کچھ فلیٹس چاہیے تو اس کی چاہت, پھر اس طریقے سے اس کی چاہت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. سال میں 3-4 عمرے کرنا ہے, پھر ہر سال حج کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزوں کو لے کر حلال حرام یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کرتا ہوا یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک امتحان حال میں ہے. اور جس طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ کو 3 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے, اسے آزادی دی جاتی ہے, جو لکھنا ہے لکھو اس پرچے کے اندر, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جو پرچے کے اندر بھرنا چاہتے ہو بھر دو, کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے. 3 گھنٹے کی مہلت ہے. ٹھیک اسی طریقے کی مہلت اس اسٹوڈنٹ کی طرح ہمیں بھی اس دنیا کے اندر دی جاتی ہے. جیسے ہی مہلت وقت ختم ہوتا ہے, ایک انسان, کوئی سر, کوئی ٹیچر آ کر ہمارے ہاتھ سے پرچہ کھینچ لیتا ہے. اب اس کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں مہلت دی جاتی ہے نہیں دی جاتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں سے کہ ملک الموت کو ہم نے تمہارے اوپر مقرر کر دیا کہ یہ تمہاری روحوں کو قبض کر لے. الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ, ہر ایک انسان کے اوپر, تمہارے اوپر اسے مقرر کر دیا گیا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّنَا تُرْجَعُونَ, تم اپنے پروردگار کی طرف کل قیامت کے دن لوٹائے جاؤ گے. یہی کیفیت ہماری ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک یہی کیفیت ہماری ہے, لیکن اس کے باوجود کہ ایک انسان, ایک نوجوان, ایک مسلمان دوسروں کو اپنے کاندھے پر, دوسروں کی میتوں کو, جنازوں کو اپنے کاندھے پر رکھتا ہے, مسجد میں پہنچاتا ہے, کھڑے رہ کر اس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے, اسے قبرستان لے جا کر پہنچاتا ہے, اپنی نگاہوں کے سامنے اسے دفن کرتا ہے, لیکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہانی تو دوسرے کی ہے, یہ کہانی تو تیسرے کی تھی, یہ معاملہ تو دوسرے کے ساتھ ہوا. ایسا ہرگز ہونا نہیں چاہیے. جو جنازہ اپنے کاندھوں پر لے کر ہم مسجد کی طرف جائیں, پھر مسجد سے قبرستان کی طرف جائیں, تو اس کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ یہ جنازہ کسی اور کا نہیں, میرا اپنا جنازہ ہے. یہ جنازے کی نماز کسی اور کی نہیں, میری اپنی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. یہ جسے قبر میں دفنایا جا رہا ہے کسی اور کو نہیں دفنایا جا رہا ہے, مجھے دفنایا جا رہا ہے. یہ جسے غسل دیا جا رہا ہے یہ کسی اور کو نہیں, مجھے غسل دیا جا رہا ہے. تو جب ہمارے اندر یہ سوچ, ہم دماغ کے اندر یہ چیزوں کو بار بار, اور چیزوں کو دماغ کے اندر ڈالنے کا طریقہ کیا ہے, بار بار کسی چیز کو آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. قرآن کریم کا آپ حفظ کس طریقے سے کریں گے؟ کسی آیت کو یاد کرنا ہے, 1-2 بار یاد کر کے چھوڑنے سے یاد ہو جائے گی. حفاظ 30 پارے یاد کرنے کے بعد 1 مہینہ اگر محنت نہ کرے تو کئی غلطیاں آ جائیں گی. تو بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کرنا ہے. جب آپ بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کریں گے تو دماغ روز آنا آپ کو سگنل دے گا, موت کو یاد دلائے گا. کسی جنازے کو جاتے ہوئے آپ اپنے سامنے سے دیکھ کر آپ کو دماغ جو سگنل دے گا کہ یہ کسی اور کا نہیں, تیرا جنازہ جا رہا ہے, یہ کسی اور کو دفنایا نہیں, یہ تجھے دفنایا جا رہا ہے. آپ کے میرے کردار میں جب تبدیلی پیدا ہوگی, آخرت رخی زندگی ہم اختیار کریں گے, دنیا رخی زندگی سے ذرا سا اجتناب. ایسا نہیں کہ دنیا رخی زندگی سے اجتناب کا مطلب کہ کسی جنگل میں جا کے آپ روحانیت کو اختیار کر لیں, ایسا نہیں ہے. دنیا بھی لینا ہے, آخرت بھی لینا ہے, اور یہ دنیا میں رہ کر ہی آخرت کو حاصل ہمیں کرنا ہے. تو اب اس کے بعد میں دیکھیے آج کل خاص کر ہماری زندگیاں, نوجوان لڑکوں کی زندگیاں اور مسلمانوں کی جو زندگیاں ہیں وہ یہ کہ جب لوگوں کے مال پر نظر ڈالتا ہے تو ٹھیک ان سے آگے بڑھنا یا ان کی ٹکر کا بننا. اب اس کے لیے پولیٹیشینز کے ساتھ رسوخات یا پھر اسی طریقے سے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رسوخات, ان کے ساتھ اپنے تعلقات,
مالداروں کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنے رسوخات پیدا کرنا، اور پھر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے زندگی اسی طریقے سے جب آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک روز نہ ایک روز یا روزانہ آئینے کے سامنے تو ہم کھڑے رہتے ہیں. جب آئینے کے سامنے ہم کھڑے رہتے ہیں، سر، مونچھ، داڑھی میں کچھ بال سفید تو نظر آتے ہیں. یہ اشارہ ہے، یہ انڈیکیٹر ہے، یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ زندگی موت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. لیکن جب یہ اشارہ ملتا ہے تو فوراً شیطان وسوسے ڈالتا ہے. فوسوس لہم الشیطان، وہ چاہے عورت رہے یا مرد رہے، وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے قذاب لگاؤ، کالے کر لو، تاکہ یہ موت کو بار بار یاد نہ دلائے. اور وقاسہما انی لکما لمن الناسین، قسمیں کھاتا ہے ابھی تو 45 سال ہوئے، 40 سال ہوئے، 50 سال ہوئے، دوسرے تو 90 سال، 100 سال، 70 سال، 80 سال زندہ ہے، اور پھر الحمدللہ مال بھی تمہارے یہاں پر بہت زیادہ ہے، بیمار ہو جاؤ گے بڑے بڑے ہاسپٹل موجود ہیں، پھر تم نے اپنا انشورنس بھی کروا رکھا ہے، ہارٹ آئے گا فلانا دواخانہ اسپیشلسٹ، فالج مارے گی فلانا دواخانہ اسپیشلسٹ، کچھ ہو جائے گا، اتنی دولت تو تمہارے یہاں پر موجود ہے، زندگی تو تمہیں مل جائے گی، کچھ زیادہ دن تمہیں مل جائیں گے. اس طریقے سے شیطان ہمیں بھٹکاتا چلا جاتا ہے. تو یہی کیفیت آج ہماری ہو چکی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان تمام کی تمام چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. یہ دماغ میں ہمیں بٹھانا پڑے گا کہ جب کبھی سفید بال نظر آئے تو ہماری موت تازہ ہو جائے. جب یہ ہمارے دماغ میں آئے کہ ابھی تو عمر باقی ہے، قذاب لگا لو وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے بڑھاپے کو چھپا لو، تو یہ سمجھے کہ شیطان یہاں پر وسوسے ڈال رہا ہے اور آخرت کی زندگی سے ہمیں دور کر رہا ہے. جب اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو شیطان کو ہرائیں گے اور حزب اللہ کے اندر ہم شریک ہوتے چلے جائیں گے. لیکن انسان اسی طریقے سے زندگی گزارتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے جسمانی اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں اشارے تو مل جاتے ہیں 45-50 سال کی عمر سے پیر میں درد، گھٹنوں میں درد، سر میں درد، آنکھ کی بینائی کمزور، قوت یعنی جسمانی قوت کے اندر کمزوری، جسمانی اعضاء کے اندر کمزوری، جوانی کی جو کیفیت تھی یہ دھیرے دھیرے بڑھاپے کی طرف بڑھنا شروع ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے سورہ مومن میں بھی فرمایا ثم لتکونوا شیوخا، یعنی کمزوری کی عمر کی طرف ہم تمہیں پہنچاتے چلے جاتے ہیں، یعنی تمہیں بوڑھا ہم کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہماری عمر بڑھاپے کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اسی کیفیت کے اندر زندگی گزارتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں دواخانوں کے چکر یعنی ہاسپٹلز کے چکر دھیرے دھیرے شروع ہوتے ہیں. تھوڑے دن تو خود دواخانوں کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں بیٹوں کو لے کر جانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا زیادہ کمزور ہوتا ہے تو بستر پر پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں جسمانی اعضاء دھیرے دھیرے کمزور پڑتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وینٹیلیٹر کے اوپر اسے ڈال دیا جاتا ہے، وینٹیلیٹر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وینٹیلیٹر کے حوالے کر دینے کے بعد میں موت کی اب کیفیت کو آپ دیکھیے. جیسے قرآن کریم کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق کہتا ہے. یعنی جب موت حلق تک آ پہنچتی ہے، یہ کیفیت بھی ہم نے دیکھی ہے. جیسے میں نے اپنے والد کو آخری وقت میں دیکھا، یا آپ بھی اپنے رشتہ داروں کی آخری وقت کی کیفیت کو آپ اپنی نگاہوں سے اس کے قریب رہ کر آپ نے دیکھا ہوگا. جیسے ایک مقام پر قرآن کریم کہتا ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب موت آخری سانس حلق تک پہنچ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے والے کے منہ سے ایک الگ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بالکل آخری کیفیت ہوتی ہے. بیوی بچے سب کے سب اس کے قریب، اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. دولت اس کی بینک میں، اس کی تجوری میں موجود ہے، کروڑوں لاکھوں روپئے اس کے موجود ہے، لیکن وہاں پر کوئی اسے بچانے والا موجود رہتا ہے؟
کوئی اسے بچانے والا موجود نہیں رہتا ہے. لیکن ٹھیک اسی وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ وکیلا من راق ہے کوئی اگر عامل راقی رقیہ شریعہ کرنے والا جھاڑ پھونک کرنے والا تو فوراً اسے بلا کر لے آؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو آخری وقت آ چکا ہے, بچنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. جب پنڈلی سے مل جاتی ہے یہ وقت اللہ کی طرف جانے کا ہے. اب آپ دیکھیے کہ دولت ہم نے جمع کر لی, یہ دولت ہمارے کوئی کام آئی, اولاد ہمارے کوئی کام آئی, بیوی ہمارے کوئی کام آتی ہے, رشتہ دار ہمارے کوئی کام آتے ہیں, کوئی ہمارے کچھ کام نہیں آتا. اب جو دولت ہم نے جمع کی ہے اس دولت کے بارے میں ہمیں یہ بھرم تھا, ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ دولت ہمیں بچا لے گی, ہم دنیا کی ساری خواہشات کو پوری کر لیں گے. لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ دنیا خواہشات کی دنیا نہیں ہے, آزمائش کی دنیا ہے. خواہشات کی دنیا اللہ رب العالمین نے جنت میں تیار کر رکھی ہے. جو چاہو گے مل جائے گا, جو مانگو گے ملے گا, جب مانگو گے اسی وقت میں تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے کچھ امتحان, کچھ وقفہ, کچھ وقت دیا گیا, کچھ انتظار اگر ہم کر لیتے تو وہ زندگی اس آزمائش والی زندگی کے بعد میں ہمیں مل جاتی. تو انسان کا خاتمہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے. اب انسان کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو دیکھیے اس نے جو دولت چھوڑی ہے, اس دولت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کم ترک من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. کم ترک من جنات وعیون یعنی کتنے باغات تھے, آج اس کی جگہ پر کیا ہے, فارم ہاؤس ہے وغیرہ وغیرہ, باغات, فارم ہاؤس, مکانات, جو لینا ہے لے لیجیے آپ. کم ترک من جنات وعیون, کتنے تمہارے مکانات, کتنے تمہارے فارم ہاؤس, کتنی تمہاری پراپرٹیاں تھی, کتنے چشمے تھے اور کھیتی باڑی وغیرہ وغیرہ, کتنی عیش و عشرت کی زندگی تم گزار رہے تھے. اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. ذرا غور تو کرو, ہم نے تمہاری اس پراپرٹی کا مالک کسی اور کو بنا دیا. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, تمہاری موت پر نہ آسمان روئے نہ زمین روئی, اور وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ, اور نہ ہی تمہیں تھوڑی سی مہلت دی گئی. آپ ذرا سا غور کیجئے کہ 25 سال سے پکڑ لیجئے, 25 سال سے 50 سال, کتنے 25 سے 50, 25 سال کی مدت میں انسان خوب محنت کر کے جمع کرتا ہے. کس کے لیے جمع کرتا ہے؟ سب بیوی بچوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. اس کے بعد میں 55 سال سے کمزور ہونا, 50 سال کے بعد سے ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب بچے اس کی جگہ دکان پر میں بیٹھتا ہوں تو 5 سال بعد میرا بچہ آ کے بولے گا بابا آپ جاؤ, آپ کے کاما کرو, آپ ریٹائرمنٹ لینے کا ٹائم آ گیا. سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. آپ کے فیکٹریاں رہے, کارخانے رہے, بڑے آپ مالدار رہے, کتنی بھی پراپرٹی رہے, آپ کے بیٹے آ کر کہیں گے بابا آپ جائیے, کروڑوں روپئے یہ جو آپ نے کمائے آپ کے نہیں ہیں, ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا, یہ سارے کے سارے ہماری طرف آپ کو دینا ہے, آپ کو جانا ہے یہاں سے. تو یہ اشارہ ہے کہ جس طریقے سے آج ایک یعنی زبان سے دھکا دیا گیا, موت کے بعد میں ہاتھوں سے قبر کے اندر اولاد اسی طریقے سے دھکا دینے والی ہے. اس کی تیار جب بچے یہ کہیں کہ بابا آپ جا کے آرام کر لو تو سمجھ جائیں کہ ایک دن قبر میں ڈال کر بھی یہی اشارتاً یہی کہنے والے کہ بابا آپ آرام کر لیجیے, آپ کی دوسری زندگی کا آغاز ہو گیا ہے. سب کچھ کس کے لیے کیا؟ بچوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے کیا. یہ کہ بیوی بچی یہ کرنے والے موت کے بعد میں. تو دیکھیے آپ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا, نہ آسمان رویا تیری موت پر, نہ زمین روئی تیری موت پر. پھر یہ کیا جمع کر کے تو نے, یہ کیا کیا جمع کر کے تو نے رکھا ہے. ہمارے نظام ریاست دکن جو یہ آپ کے سامنے ہے, کم ترک من جنات وعیون, یہ آیت بڑی بہترین آیت ہے. کیا کیا چھوڑ کر چلے گئے. دیکھیے فلک نما پیلیس ہے, یا اسی طریقے سے کنگ کوٹی میں آپ جا کر دیکھیے کتنے آپ کو محلات ملیں گے, یا خلوت پیلیس ہے, کتنے پیلیس ہے یا محلات آپ دیکھیے. یہ سارے کے سارے آج سے 80 سال پہلے, 75 سال پہلے, 100 سال پہلے کس کے تھے؟ یا ہماری اوقاف کی جائیدادیں, یہ ساری کی ساری کس کی جائیدادیں تھیں؟ مسلمانوں کی اور نوابوں کی. آج یہ نواب کہاں پر ہے؟
یہی نواب کی اولادیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں نا، میرے قریب میں بھی کچھ ہے، آج کرائے کے مکانات میں ہیں، کنگ کوٹی میں آپ جا کر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے دکھا دیا ان کی اولاد کو، یہ بادشاہ تھے، آج کیا ہے، تو ان کی یہ کیفیت ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، تو ہمارا مال ہم سے لے لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں موت تک میں آپ لوگوں کو لے کر آ گیا۔ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد میں آپ غور کیجئے کہ جو بیوی شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی، بچے باپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، جیسے ہی انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، فلانے دواخانے میں ہے یا گھر ہی میں انتقال ہو گیا، جس گھر کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے سجایا، لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر جس مکان کو ہم نے بیوی بچوں کے آرام کے لیے اپنے ہاتھوں سے سجایا بنایا، یہی بچے یہ کہتے ہیں کہ والد کو فوراً گھر سے باہر نکال دیا جائے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی والد کو ان کی منزل پر، ان کے مقام پر پہنچا دیا جائے۔ اس کے بعد میں غسال کو بلا لیا جاتا ہے غسل دینے کے لیے، جو کپڑوں پر ناز تھا یہ کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، یہ سب باتیں تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ بچے رشتہ داروں سے، سوسائٹی والوں سے جب گلے ملتے ہیں تو گلے ملتے ملتے کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، سب سے یہی کہتے کہتے گلے ملتے ہیں، اور اس کے بعد میں جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس عالیشان مکان سے میت کو فوراً باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارا ہونے والا ہے۔ اب ایک ایسی جگہ پر تاریک اندھیری، ایک ایسی گفا میں ہمیں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ جب انسان مر گیا اس کی قیامت شروع ہے، اب اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے دوسری زندگی میں یہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جب دوسری زندگی میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جب جیسے کہ یہ دروازہ کھلتا ہے، یہ اس مکان سے نکل کر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے بعد میں کچھ فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ایک نامہ اعمال ہوتا ہے، اس طریقے سے ہماری طرف، آپ کی طرف، میت کی طرف آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ اپنا سیدھا ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بایاں ہاتھ آگے بڑھا، وہ بایاں ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ دے کر فرشتہ کہتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب ذرا پڑھ لے، تو خود آج تیرا حساب و کتاب کرنے کے لیے کافی ہے، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ یہ کتاب پڑھے گا، تھوڑی سی کتاب پڑھ کر سمجھ جائے گا، اور اس کے بعد میں چیخ کر کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے کسی چھوٹے اور بڑی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو دیکھیے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن بیان کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، جس روز انسان کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ چیخ کر کہے گا کہ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہیں جانتا کہ یہ حساب، وہ کتاب کیا چیز ہے، ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا یہ ملک، میری بادشاہت میرے کوئی کام نہیں آئی، اور یہ میرا مال، جو یہ مال میں نے دنیا میں کمایا، یہ میرے کوئی کام نہیں آیا۔ یہ الفاظ نکلیں گے بادشاہوں کی زبانوں سے کل قیامت کے دن، ہلک عنی سلطانیہ، یعنی وہ کہیں گے، ہمارے بھی ملک کے اگر بادشاہ تھے یا اسی طریقے سے دوسرے ممالک کے جو بادشاہ ہیں، یہ کہیں گے کل قیامت کے دن کہ ہماری بادشاہت، ہمارا مال ہمارے آج کوئی کام نہیں آیا۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، اور یہ کہے گا کہ ہائے ہائے افسوس، مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، میں مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا۔ یہی کہانی ہر ایک انسان کی کل قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے، اس زندگی کو غنیمت جاننا
ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، لیکن ہم اس زندگی کو غنیمت جانتے ہی نہیں، بس لاپرواہی کی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے حدیث ترمذی کی آپ کے سامنے رکھی، اس میں دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے لائی کہ ایک اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یعنی عمر کے بارے میں سوال کریں گے، جوانی کے بارے میں سوال کریں گے، اور اس کے بعد میں جو سوال کریں گے کہ مال وعن مالہ من این اکتسبہ ومن این انفقہ، مال کمایا کہاں سے اور کہاں پر اس مال کو خرچ کیا ہے، یہ بھی سوال ہوگا۔ اور آخری سوال، اب یہ یہاں پر آپ کا بیٹھنے کا مقصد علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کر کے سننا اور چھوڑ دینا، بھول جانا نہیں ہے۔ جو علم حاصل کیا، علم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ علم عمل کے لیے حاصل کیا جاتا ہے نا، کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ درس قرآن اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جو کچھ یہاں اس کے آپ کو یہاں پر علم حاصل ہو، اس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو درست کریں، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اسی کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا اس درس کے بارے میں۔ یہاں سے جو باتیں تم نے لی تھی اس پر کہاں تک عمل کیا یا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے۔ تو اس چیز کی تیاری کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں یعنی قیامت کے دن کی کیفیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن ایک آخری پکچر، خبر میں دفن جب کیا جاتا ہے، آخری پکچر آپ کے سامنے رکھ کر پکچر کا اینڈ کی طرف لے جا کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب خبر کے اندر ہمیں لٹا دیا جاتا ہے تو ایک بات ہمیں یاد دلائی جاتی ہے، ہمارے بچے مٹی اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ ہمارے جسم پر مٹی پھینکی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ مٹی کے انسان، اتنا فخر، اتنا تکبر، اللہ نے تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑا بنایا، 9 مہینے تک تیری کاریگری کی، ایک حقیر نطفے سے تجھے پیدا کیا، تم زمین پر اکڑنے لگا، اترانے لگا، شیخی کرنے لگا۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اترانے والے شیخی خور کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے۔ یاد دلایا جاتا ہے ہمیں، جیسے سورہ نوح کی آیات میں فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، ہم نے تمہیں پودے کی طرح زمین سے باہر نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر اس میں تمہیں دوبارہ واپس لوٹائیں گے، ویخرجکم اخراجا، اور پھر قیامت کے دن اسی سے ہم تمہیں باہر نکالیں گے۔ ہمارے بیٹے، ہمارے رشتہ دار ہمارے چہرے پر مٹی پھینکیں گے۔ زندہ انسان، زندہ باپ پر کوئی رشتہ دار پر مٹی پھینکے گا تو کیا ہم اسے اچھا سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ لیکن سنت ہے، مٹی پھینکنا ہے، جسم پر مٹی ڈالنا ہے، اسے یاد دلانا ہے کہ تجھے مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی کے انسان، تجھے مٹی میں تیری اولاد خود ملا رہی ہے۔ پھر دوسری بار اپنے ہاتھ میں مٹی لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تجھے پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر تیسری بار ہاتھ میں مٹی لیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً وَأُخْرَىٰ، پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے ہم تجھے دوبارہ بعد میں نکالنے والے ہیں۔ بس یہی ہماری کہانی ہے، یہی ہمارا قصہ ہے۔ اس قصے اور کہانی کو اپنے سامنے زندگی بھر اگر ہم اس کہانی کو، اس قصے کو، موت کو اگر سامنے رکھ لیں تو ہماری زندگی کے تمام معاملات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، کہیں پر گڑبڑ پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کروں گا۔ آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش ہے کہ آنے والے اتوار کو آپ لوگ جلد یہاں پر تشریف لے آئیں، اس لیے کہ عبدالجبار بھائی کا جو موضوع جادو سے متعلق چل رہا ہے اس موضوع پر مکمل کرنا، پچھلے آنے والے اتوار کو مکمل کرنا ہے نا، اس موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ وقت پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔